अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर फ़लसफ़े का आलमी दिन रहा और लोगों की तरह मैं भी फ़िलासफ़ी को समझने, उसको पढ़ने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। अब बहुत दिल था कि 17 नवंबर पर जो आलमी दिन रहा फ़िलासफ़ी का, उस पर कोई तहरीरी पोस्ट की जाए फ़ेसबुक पर या इसके मुतालिक कोई वीडियो बनाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाती मसरूफियात की वजह से ऐसा मुमकिन ना रहा। और अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा कि चलो इस पर बात करते हैं। अब फ़िलासफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एक वीडियो में नहीं कंक्लूड कर सकते। इवन अगर इसकी एक टर्मिनोलॉजी या टर्म पे अगर बात करें तो वो भी एक वीडियो में कंक्लूड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी आसान अल्फाज में मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ और कुछ बुक्स है रिकमेंड कर सकता हूँ, उसके मुताबिक मैं ट्राई करूँगा। अब फ़लसफ़ा क्या है, एक फ़िलासफ़र क्या होता है, वो सोचता कैसे है, या फ़लसफ़े का जो वजूद है वो कहाँ से आया, या पहले ये एक सब्जेक्ट क्यों था, अब इससे और कई सब्जेक्ट कैसे निकल आए, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी या साइंस जो है। तो इसके मुताबिक बात करते हैं। अब फ़लसफ़ा जो है ये यूनानी लफ्ज़ या ग्रीक वर्ड से निकल आया है फ़िलोसोफिया, जिसका मतलब है दानाई के साथ मोहब्बत, इल्म के साथ मोहब्बत, रैशनैलिटी के साथ मोहब्बत। एक फ़िलासफ़र जो है वो हमेशा इसी सर्च में रहता है कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, इल्म क्या है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया की हकीकत क्या है, या हकीकत की नोयत क्या है, या जो इंसानी वजूद है या जमालियात है, इसकी डीप स्टडी एक फ़िलासफ़र करता है और इसकी डीप स्टडी को फ़िलासफ़ी कहते हैं। अब इसके कई ब्रांचेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक फ़िलासफ़र ये जानने की कोशिश करता है, इस सर्च में रहता है कि खुश कैसे रहा जाए, एक मुआशरे को अच्छी तरीके से कैसे चलाया जाए, एक मुआशरे को उसके अंदर खुशी कैसे लाई जाए। इनको इन स्टडी को और ये जो कैटेगरी है ये एथिक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। पहले अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो पहले समझना है कि इल्म क्या है, हकीकी इल्म क्या है, या डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है ये क्या है, या फिर जो इंटरप्रिटेशंस है या लोग जिस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जो हकीकी इल्म है, हकीकी हिस्ट्री जो है, हकीकी जो एक रियल नॉलेज जो है वो क्या है, और इन चीज़ों में हम फ़र्क कैसे जान सकते हैं। फिर अगर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं और इन चीज़ की डेप्थ में चले जाते हैं तो ये एपिस्टेमोलॉजी की कैटेगरी में पाल करता है। अब एक फ़िलासफ़र जो है ये हमेशा स्केप्टिक रहेगा, और जितनी आप फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हो, इसको जानने की कोशिश करते हो, तो ये इंसान के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। जो बंदा या जो इंसान फ़लसफ़ा पढ़ता है वो कभी भी किसी चीज़ को ना ब्लाइंडली फॉलो करेगा और ना उस चीज़ पे यकीन करेगा जो उसकी जहन में रखा जाता है, बल्कि वो हमेशा सर्च में रहेगा। इस तरह मैंने पहली क्रिटिकल थिंकिंग की बात की या स्केप्टिसिज्म की बात की कि वो हमेशा शक व शुबात में रहेगा, शक में रहेगा, स्केप्टिक रहेगा। जो भी चीज़ आप उसको कहते हो, चाहे वो इनफरादी है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो इज्तिमाई है, चाहे वो मज़हब के साथ जुड़ी हो, जो चीज़ भी हो, वो उस चीज़ को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब वो अपनी एनालिसिस उस पर करे, अपनी रिसर्च करे और फिर अपने इल्म और अपनी स्टडी के मुताबिक उस कंक्लूजन पर पहुंच जाए। अब वो कंक्लूजन या जो चीज़ों को वो कंक्लूड करता है वो और लोगों के साथ उसका लिंक है या नहीं है, उन लोगों के साथ मैच करता है या नहीं है, या जो रिज़ल्ट उनको मिलता है वो उन लोगों से मुख्तलिफ है या नहीं, इनके साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
بس جو ریسرچ اور جو ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے اور جو رزلٹ ان کو مل جاتا ہے وہ اسی پہ یقین کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی جو زندگی ہے اس کو بسر کرتا ہے. بہت فلاسفر ہے، بہت سارے، اگر میں بات کروں آرتھر شوپنہاور ہے، کیرکیگارڈ ہے، ایمانوئل کانٹ ہے، وولٹیئر ہے، یا ایمانوئل کانٹ یا ہیگل کی اگر ہم بات کریں تو جتنی اچھی طریقے سے ہو سکتی تھی ان لوگوں نے فلاسفی اور ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اب اگر ہم اس دنیا کے وجود کی بات کریں، اس کی حقیقت کی بات اگر کریں، تو جو سب سے سراہا گیا کام ہے یا جس کو زیادہ سے اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ سقراط کے شاگرد افلاطون کا ہے. ان کی ایک کتاب ہے دی ریپبلک، اور اس کتاب میں اس نے ایک تھیری پیش کی ہے، تھیری آف فارم. اور اس تھیری میں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا جو وجود ہے یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ حقیقی دنیا کا ایک عکس ہے، اور جو اچائی ہے یا جو خوبصورت ہے یہ اس کی مثل ہے، اور اسی وجہ سے ان سے جو محبت کیا جاتا ہے اس سب کی پیچھے وہ خوبصورتی اور پیار ہے. یا دوسری طرف کرٹیک آف پیور ریزن میں ایمانوئل کانٹ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وجود ہے اس دنیا کا، یا یہ کتنی حقیقی ہے یا حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہماری مائنڈ پہ ہے، ہماری مائنڈ کی کیپیسٹی پر ہے، اور ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یا کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ آیا اس کی جو وجود ہے یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے. اب فلسفی میں یہ چیز ہے کہ اگر ایک فلاسفر نے جو کام کیا ہے یا اس کی جو انالیسس ہے یا ریسرچ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے فلاسفر اس کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. اب جو دا کرٹیک آف پیور ریزن میں جو بات کہی ہے ایمانوئل کانٹ میں تو اس کو کمپلیٹلی رد کیا گیا ہے ہیگل کی طرف سے، اور ہیگل نے اس کو بالکل بھی نہ اپریشیٹ کیا ہے اور نہ اس کے ساتھ وہ ایگری ہے. اب فلسفی کو جو پڑھتے ہیں یا ایک فلاسفر جو ہے اس میں جو ایک اچھا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈیبیٹ کرتا ہے یا وہ کسی کنکلوژن پر پہنچتا ہے یا وہ کوئی بات پیش کرتا ہے تو اس کی پیچھے لاجک ہوگی، ریزن ہوگی. نہ جس طرح نہ وہ کسی چیز کو ایزیلی ایکسیپٹ کرتا ہے نہ کسی چیز کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے، اسی طرح اگر وہ کوئی بات کرتا ہے یا اپنی انالیسس کو پیش کرتا ہے تو اس کی پیچھے اس کی کافی ریسرچ ہے، اس چیز کے متعلق وہ کافی ڈیپتھ میں گیا ہے اور اس کے پیچھے لاجک اور ریزن ہوگی. ہوا والی بات اس میں بالکل نہیں ہے. جتنی بھی آپ فلسفی کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہو یا جتنا بھی آپ فلسفی کو پڑھتے ہو تو آپ میں ریشنلٹی آ جاتی ہے اور آپ ہر چیز کو ریشنل ٹرائی کرتے ہو کہ ریشنلٹی کی نظر سے دیکھو اس کو، یا جو چیز میں جتنی ریشنلٹی ہے آپ اتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، بجائے اس کی کہ جو چیز ہماری ذہن میں ڈالی جاتی ہے اسپیشلی مذہب کے بارے میں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت سارے بکس ہیں جو میں نے پڑھی ہے ایز اے بگنر، میں یہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، ان کو بعد میں مینشن کروں گا کہ وہ کیسے بکس ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہو، یا ایز اے بگنر آپ کو وہ کتنا فائدہ دے گا یا آپ ان سے کتنا فلسفی پڑھ سکتے ہو. اس میں فریڈرک نیچے کی بکس بھی شامل ہیں، آرتھر شوپنہاور کی بھی شامل ہے، وولٹیئر کی بھی شامل ہے، اسپینوزا کی بھی شامل ہے، کیرکیگارڈ ہے، ایمانوئل کانٹ ہے، یا برنارڈ رسل کے جو ابھی ریسنٹ اس صدی کی ایک مانے جانے فلاسفر کو مانے. اگر آپ بکس ریکمنڈیشن کی بات کریں جو ون آف مائی فیوریٹ فلاسفر فریڈرک نیچے، اس کی بکس میں نے زیادہ ریڈ کی ہے اور جس کا جو کافی امپیکٹس مجھ پہ پڑا ہے، اس میں تسپوک زاراتھسٹرا ہے جو اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہاؤ ٹو بی اے ریشنل اور ہاؤ ٹو بی انٹلیکچوئل. تو ایک ناول ٹائپ ہے اور اس میں وہ سب کچھ اس نے پیش کیا ہوا ہے. سر بیونڈ گڈ اینڈ ایول میں بھی وہ بات کرتے ہیں، یا کرٹیک آف پیور ریزن کی جس طرح ایمانوئل کانٹ کی میں نے بات کی ہے. دی ریپبلک بک ہے جو سپر بک ہے ایز پر مائی ایکسپیرئنس اینڈ ایز پر مائی نالج بائی پلیٹو. دا پرابلم آف فلاسفی برنارڈ رسل کی اگر میں بات کروں
تو دا پرابلم آف فلاسفی یا جو بیسک رائٹنگ آف برنارڈ رسل ہے یا ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی ہے جس کو بہت سراہا گیا ہے، یا اسی کے ساتھ ساتھ آرتھر شوپنہاور کی بھی بکس ہے، کیرکیگارڈ کی بھی ہے، وولٹیئر کی بھی بک ہے جس کی کام کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے. نو ڈاؤٹ ویل ڈورنٹ ہے، اس کی کافی بکس ہے فلاسفی کے بارے میں. دا پلیجر آف فلاسفی دیٹ واز ون آف مائی فیوریٹ بکس اینڈ آلموسٹ مائی فرسٹ بک آف ویل ڈورنٹ. اس کو میں نے پڑھا، بہت ٹائم میں نے لیا تھا اس کو سمجھنے میں، کیونکہ دیٹ ٹائم آئی واز ویری انیشیل اسٹیج آف فلاسفی. یا دا لیسن آف ہسٹری بائی ویل ڈورنٹ، یا جو پلیجر آف فلاسفی کی میں نے بات کی. تو یہ کچھ بکس ہیں، اردو کی بھی کافی بکس ہیں، لیکن اس میں زیادہ یہ ہے کہ فلسفے کی اگر وہ زیادہ بات کرتے ہیں تو اس کو فلسفہ یا سائنس یا فلسفہ یا مذہب ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کافی اردو میں بھی کافی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایک مختلف سی وہ ویڈیو تھی فلاسفی کے بارے میں، کہ فلاسفی کیا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کو لوگ ڈیپ کیوں لیتے ہیں. اب ایک فلاسفر کو اس لیے زیادہ تر پاگل سمجھا جاتا ہے یا اس کو زیادہ اس لیے وہ میڈ سا رہتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو ڈیپ میں دیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز کو وہ اس کے متعلق اپنی انالیسس کر کے، اپنی ریسرچ کر کے، اور جو کنکلوژن اور جو حقیقت پہ وہ پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ایک عجیب سی پرسنالٹی بن جاتی ہے اور پھر اپنے وہ مطابق زندگی بسر کرتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے فلاسفی کی پیچھے.